نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم میرے دوستوں، میرے ویلوگ میں سب کو خوش آمدید۔ میرا نام عبدالحق بیان ہے اور میرے ویلوگ میں قرآن شریف کا ترجمہ ڈیلی روٹین بھی رہتا ہے۔ میں آپ کے ساتھ آج قرآن شریف کا ترجمہ شیئر کروں گا۔ 11 نمبر آیت سورہ آل عمران، سورہ نساء کی 11 نمبر آیت سے 18 نمبر آیت تک انشاءاللہ۔ اللہ خیر انشاءاللہ 11 نمبر آیت سے 18 نمبر آیت تک اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہے، مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے، پھر اگر 2 یا 2 سے زیادہ عورتیں ہی ہوں تو ان کے لیے ترکے میں 2/3 حصہ ہے، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا حصہ ہے، اور اس مرنے والے کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے ترکے میں 1/6 حصہ ہے اگر اس کی اولاد ہو۔ پھر اگر اس کی اولاد نہ ہو اور اس کے ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو اس کے ماں باپ کے لیے تیسرا حصہ ہے۔ پھر اگر اس مرنے والے کے 1 سے زیادہ بھائی بہن ہوں تو اس کے ماں کے لیے 1/6 حصہ۔ یہ تقسیم اس کی وصیت پر عمل یا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی۔ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون نفع کے لحاظ سے تم سے زیادہ قریب ہیں۔ یہ تقسیم اللہ کی طرف سے مقرر ہے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اور تمہارے بیویوں کے ترکے میں تمہارا آدھا حصہ ہے اگر ان کے اولاد نہ ہو، پھر اگر ان کے اولاد ہو تو ان کے ترکے میں تمہارا چوتھا حصہ ہے۔ یہ تقسیم ان کے وصیت پر عمل یا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی۔ اور اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو تمہارے ترکے میں تمہاری بیویوں کا چوتھا حصہ ہے، پھر اگر تمہاری اولاد ہو تو تمہارے ترکے میں ان کا 8واں حصہ ہے۔ یہ تقسیم تمہاری وصیت پر عمل یا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی۔ اور اگر وہ آدمی جس کا ورثہ تقسیم کیا جا رہا ہو اس کا بیٹا ہو نہ باپ، یا ایسی ہی عورت ہو اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے 1/6 حصہ ہے۔ پھر اگر ان کی تعداد اس سے زیادہ ہو تو وہ سب 1/4 حصے میں ایک شریک ہوں گے۔ یہ تقسیم اس کی وصیت پر عمل یا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی، جبکہ وہ کسی کو نقصان پہنچانے والا نہ ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے تاکید ہے اور اللہ خوب جاننے والا، بڑے حوصلے والا ہے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے آگے نکلے گا تو اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کریں تو تم ان پر اپنے میں سے 4 مرد گواہ ٹھہرا لو۔ پھر اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ اور تم میں سے جو مرد بے حیائی کا کام کریں تو ان کو ایذا دو۔ پھر اگر وہ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں تو ان سے درگزر کرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اللہ تو صرف ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو نادانی سے برا کام کرتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، چنانچہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اور اللہ بہت جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اور ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو برے کام کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ جائے تو وہ کہتا ہے بے شک اب میں نے توبہ کی۔ اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہی ہوتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔
یہ ترجمہ تھا، اس میں حدیث ایک نصیحت بھی ہے۔ اولاد کی عدم موجودگی میں بیٹے کی اولاد یعنی پوتے بھی اولاد کے حکم میں ہیں۔ اس پر امت کے علماء کا اجماع ہے۔ فتح القدیر بن کثیر ایک کتاب کا نام ہے، اس میں لکھا ہوا ہے میراث کے حکام بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ تیسری مرتبہ کہا جا رہا ہے کہ ورثے کی تقسیم وصیت پر عمل کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد کی جائے۔ یہ نصیحت لکھی ہوئی ترجمے کے علاوہ کے سوا کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد کی جائے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں باتوں پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے۔ پھر اس پر بھی اتفاق ہے کہ سب سے پہلے قرضوں کی ادائیگی کی جائے گی اور وصیت پر عمل اس کے بعد کیا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تینوں جگہ وصیت کا ذکر قرض سے پہلے کیا ہے، حالانکہ ترتیب کے اعتبار سے قرض کا ذکر پہلے ہونا چاہیے تھا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ قرض کی ادائیگی کو تو لوگ اہمیت دیتے ہیں، یہ نہ بھی دیں تو لینے والے زبردستی بھی وصول کر لیتے ہیں، لیکن وصیت پر عمل کرنے کو غیر ضروری سمجھا جاتا ہے اور اکثر لوگ اس معاملے میں تساہل یا تغافل سے کام لیتے ہیں، اس لیے وصیت کا پہلے ذکر فرما کر اس کی اہمیت واضح کر دی گئی۔ روح المعانی اس آیت کا حکم سورہ نور کی آیت 2 سے منسوخ ہو گیا ہے۔ ملاحظہ حاشیہ سورہ نور 2 نمبر 24 نمبر آیت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری پریشانیاں دور کرے، ہمارے معاملات صحیح ہو جائیں۔ اس میں ایک نصیحت ہے کہ رب کو جاننے والے تمام راستے اس کی مخلوق کے دل میں سے گزرتے ہیں، تو ہو سکتے خدمت کریے، انسانیت کی خدمت کریں، اپنے اہل عیال کے ساتھ اچھے پیش آئیں اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھے پیش آئیں، اپنے فیملی میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اور اللہ سے دعا کریں کہ زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، ہماری پریشانی دور کریں۔ بے اولادوں کو اللہ تعالیٰ صالح اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولاد ہے ان کو نیک صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے والدین کی عزت احترام کرنے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ دوسرے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔